نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض وضعناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطيع الرسول فقد أطاع الله ومن يطيع الرسول فقد أطاع الله وقال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم وقال اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأویلا. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جو تمام جہانوں کا یک و تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. معزز حاضرین، اللہ رب العالمین نے جو شریعت اور جو احکامات ہمیں عطا فرمائے ہیں، ان احکامات کو کس طریقے سے کرنا ہے، اس کو بجا لانے کا طریقہ اختیار کیا ہے، ابہام کے ساتھ نہیں، بہت تفصیل کے ساتھ ہر حکم کو بیان فرمایا. اللہ نے اگر یہ حکم دیا کہ نماز پڑھنا ہے، تو آپ دیکھیے نماز میں آدمی کن کن مقامات پر نماز نہیں پڑھ سکتا، اس کی بھی وضاحت ہے، اور کہاں نماز پڑھنا ہے، کس رخ پر کھڑے ہو کر پڑھنا ہے. پھر نماز میں آپ تکبیر تحریمہ سے لے کر کے قاعدے میں جب آدمی بیٹھتا ہے تو حرکت سبابہ اور سام پھیرنا اور اس کے بعد کے اذکار تک کا تفصیل کے ساتھ تذکرہ ہے، بڑی تفصیل کے ساتھ ہر چیز بیان کی گئی ہے، تاکہ کسی عمل کو کرنے میں آدمی کے ذہن میں کوئی جھجک، کوئی سوال باقی نہ رہے. کچھ اگر وہ کرنا چاہے، کوئی عمل، کوئی نیکی، روزہ رکھنے کا حکم دیا تو بیان کر دیا کہ کب سے روزہ شروع ہوگا، کب سے ختم، کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے، کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اس کی تفصیل بیان کر دی. زکوٰۃ کا حکم دیا تو وضاحت سے بیان فرمایا کہ 8 مصارف ہیں جہاں آپ کو زکوٰۃ ادا کرنا ہے. حج بیت اللہ کے لیے حکم دیا کہ استطاعت اگر آدمی کے پاس ہے تو وہ حج بیت اللہ ایک مرتبہ زندگی میں ضرور بضرور کرے، اگر استطاعت ہے تو، استطاعت کی شرطوں کے ساتھ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کیا تو آپ نے صحابہ کرام سے کہا کہ مجھ سے حج کے احکامات سیکھ لو. ہر حکم کے بارے میں آپ شریعت میں یہی پائیں گے کہ اللہ رب العالمین نے اس کی پوری تفصیلات بیان فرما دی، کسی چیز میں کوئی تشنگی اور کوئی کمی نہیں چھوڑی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام آ کر سوالات کرتے اور آپ ان کے جوابات دیتے. حج کے موقع پر اکثر صحابہ سے جو غلطیاں ہوئی آ کر کے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ حرج، مطلب اس میں کوئی حرج نہیں ہے ان امور کے ہو جانے سے.
تو وضاحت کے ساتھ بیان فرماتی ہر چیز. اسی طریقے سے وضاحت کے ساتھ بیان کرنے کے ساتھ یہ بھی بیان کر دیا. اسی طریقے سے اگر عمل کرو گے تو 3 بنیادی شرطیں اگر اس میں موجود ہے تو وہ عمل قبول ہوگا، ورنہ اس عمل کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا. پہلی شرط یہ کہ آدمی کے عقیدے کا درست ہونا ضروری ہے. کسی بھی نیکی کو اگر آدمی کرتا ہے، اگر صحیح العقیدہ ہے، توحید ہے اس کے پاس، تو اللہ قبول کرے گا، ورنہ کسی بھی عمل کو قبول نہیں کرے گا. حبام منصورہ، سارے عملوں کو اللہ تعالیٰ اڑا دے گا. بڑی وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. انبیاء کرام کا تذکرہ کر کے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی عمل کو کوئی قبول نہیں کرے گا. دوسری شرط اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی، رسول کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے. اگر کوئی عمل آدمی کرتا ہے رسول کے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو اللہ رب العالمین اس کو قبول نہیں کرے گا. بلکہ قرآن میں کہا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جو کچھ تمہیں دے اسے لے لو اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے واقعات ہیں کہ صحابہ کرام نے جہاں کسی عمل کو دیکھا لوگوں کو نبی کے طریقے کے خلاف ہے، فوراً اسے روکا، نکیر کی سختی کے ساتھ روکا، شدید قوت کے ساتھ. صحیح بخاری کی روایت ہے، منبر عیدگاہ پر اللہ کے نبی کبھی نہیں لے کر گئے. جب پہلی مرتبہ منبر گیا مخالفت کی گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز سے قبل کبھی تقریر نہیں کی. آپ تسبیحات پڑھتے، صحابہ کرام تسبیحات پڑھتے. جب تقریر کے لیے پہلی مرتبہ عید کی نماز سے پہلے مروان بن حکم کھڑے ہوئے تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے پکڑ کر کھینچ لیا اور کہا اللہ کی قسم ہم نے اللہ کے نبی کو ایسا کرتے ہوئے نہیں دیکھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا بتا دیا اسی کے مطابق کرنا. اور اگر کوئی شخص دین میں زیادتی کرتا ہے، کچھ اس میں بڑھاتا ہے، تو پھر حدیث وضاحت کے ساتھ موجود ہے کہ اللہ کے نبی کے عمل کو دیکھ کر کے 3 صحابہ نے، ایک نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، ایک نے کہا میں رات بھر قیام کروں گا، ایک نے کہا میں نکاح نہیں کروں گا. اللہ کے نبی نے کہا میری بیوی بھی ہے، میرے بچے بھی ہیں، میں راتوں کو سوتا بھی ہوں، جاگتا بھی ہوں، اور میں روزے سے بھی رہتا ہوں اور بنا روزے سے بھی رہتا ہوں. اور اگر بہت زیادہ روزے کا آدمی کو شوق ہے، طبیعت اس کی بہت زیادہ مائل ہے، تو 100 میں داؤدی رکھے، ایک روز روزہ رکھے، ایک روز چھوڑ دے. اور اس میں بھی وضاحت ہے سال میں 5 دن ایسے ہیں جب روزہ نہیں رکھنا ہے. اس میں ایک عید الفطر کا دن ہے اور ایک عید الاضحیٰ کا دن ہے، اور اس کے بعد 11، 12، 13 ایام تشریق. ان 5 دنوں میں روزہ رکھنا نہیں ہے کیونکہ یہ کھانے اور پینے کے دن ہیں. تو عمل کا اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق ہونا. اور تیسری چیز، عمل میں نیت خالص اللہ کے لیے ہونا، اس میں ریا نہیں ہونا چاہیے، دکھاوا نہیں ہونا چاہیے. ورنہ جیسے عقیدہ درست نہیں ہوگا تو اللہ کسی عمل کو قبول نہیں کرے گا، نبی کے طریقے کے خلاف ہوگا، کل بدعت ضلالہ کل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے. یعنی دین میں نئی چیز، اللہ کے نبی کے طریقے کے خلاف اگر آدمی کا رہا عمل. اور تیسری چیز نیت کا خالص ہونا. اگر خالص نیت نہیں ہے تو اللہ رب العالمین اس عمل کو قبول نہیں کرے گا. بلکہ اللہ کے نبی نے جو بیان فرمایا ہے، اخلاص سے نیت خالص اللہ کی رضا کے لیے اگر عمل نہیں ہے تو کبھی کبھی نیکی گناہ بن جاتی ہے. مشہور حدیث ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جو دکھاوے کے لیے نماز پڑھتا ہے وہ شرک اصغر ہے. نماز عبادت ہے، لیکن اگر آدمی کے اندر ریا آ گئی، اخلاص نہیں ہے تو وہ گناہ ہو گئی، شرک اصغر. بعض مرتبہ اتنا خطرناک معاملہ کہ اسی کی بنیاد پر آدمی جہنم میں جائے گا، ریا کی بنیاد پر، اگرچہ کوئی نیکی کیا ہوگا. بڑی مشہور حدیث ہے کہ 3 لوگوں کو قیامت کے روز لایا جائے گا، ایک قاری ہوگا، ایک مجاہد ہوگا اور ایک غنی. خوب اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا وہ تذکرہ کریں گے. مجاہد کہے گا جہاد کیا، قاری کہے گا تلاوت کلام کرتا، جب خطاب کرتا تو لوگ سر گنتے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تو نے شہرت کے لیے کیا، تیرا مقصد نیکی، میری رضا اور خوشنودی، دین کو پھیلانا، یہ سب نہیں تھا. فرشتوں کو حکم دے گا گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دو. کبھی گناہ بن جائے گا، کہاں بھی کبھی جہنم میں لے جانے کا سبب. تینوں کا معاملہ ایسا ہی ہے. اس لیے ہر نیکی کو کرنے سے پہلے آدمی کے لیے لازمی ہے کہ ان تمام چیزوں سے بچے. شیطان کبھی کبھی ایسا کرتا ہے کہ آدمی کا مزاج اگر نیکی کا ہے
تو وہ نیکی میں لگا دیتا ہے لیکن بدعت میں ملوث کر دیتا ہے، ریا آدمی کے اندر ڈال دیتا ہے، شرک میں ڈال دیتا ہے اور آدمی کی تمام نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ کبھی شرک نہ کرنا، او قتلتا او حرقتا، چاہے قتل کر دیے جاؤ چاہے جلا دیے جاؤ، جتنے خالص دل سے زبان سے اخلاص کے ساتھ کہا لا الہ الا اللہ، وہ جنت میں داخل ہوگا، ضرور جائے گا۔ جس کے دل میں رائی کے ذرے کے برابر بھی ایمان ہے، اگر شرک نہیں ہے تو اللہ غفور رحیم ہے، چاہے سزا دینے کے بعد اور چاہے معاف کر دے اور چاہے سزا دینے کے بعد، لیکن وہ جنت میں جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آدمی مخالفت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو قبول نہیں کرے گا۔ اللہ کی محبت کی بنیاد ہے اللہ کے نبی کی اتباع، فاتبعونی یحببکم اللہ، اور اگر یہ محبت کے ساتھ ساتھ اور کیا ہے، فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تم کو معاف کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش کر دے گا، اس کی بنیاد پر۔ اور اگر یہ نہیں ہوگا تو روز محشر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جام کوثر سے کہیں گے سوکن لمن غیر بعدی، ان کو مجھ سے دور کرو، کوئی واسطہ اور تعلق نہیں ہے ان کا مجھ سے۔ اور اخلاص اگر نہیں ہوگا تو بھی عمل قبول نہیں کرے گا۔ اس لیے ہر عمل میں یہ دیکھنا ضروری ہے۔ ہم ابھی جن ایام سے گزر رہے ہیں، ایام تشریق، ایام ذی الحجہ کے ایام، یہ انتہائی عبادت کے دن ہیں۔ اللہ رب العالمین کی تکبیر، تسبیح، تہلیل، حمد و ثنا بیان کرنا۔ صحابہ اکرام کا معمول تھا کثرت کے ساتھ تسبیحات اور تکبیرات پڑھا کرتے تھے، کثرت کے ساتھ، اس کا حکم دیا گیا۔ بلکہ ابتدائی 10 دنوں کے بارے میں تو بڑی زبردست ہو، اللہ کے نبی نے کہا سب سے زیادہ افضل دن ہے، کوئی عمل اللہ کو قبول نہیں ہے، اس کے معاف کیجیے گا کسی بھی عمل کی افضلیت اتنی نہیں ہے، سب سے افضل عمل ہے تسبیح، بڑائی۔ اور اللہ کی حمد و ثنا یوں بھی آدمی کو بیان کرنا چاہیے، ہمیشہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ صحیح بخاری کی بالکل آخری روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمہیں 2 کلمات نہ بتا دوں، خفیفتان علی اللسان ثقیلتان بالمیزان حبیبتان علی الرحمن، جو زبان پر بہت آسان ہے، خفیفتان علی اللسان ثقیلتان بالمیزان، اور میزان پر بہت وزنی ہے، حبیبتان الی الرحمن، اللہ کو بڑے محبوب۔ کون سے ہیں وہ 2 کلمات؟ بڑے آسان، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا جنت میں درخت اگانا چاہتے ہو؟ کہا ہاں۔ کہا پڑھو سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، یہ بھی الفاظ پڑھیے اس کو۔ اللہ کے نبی نے کہا اگر کوئی شخص ہو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر، دل مرد میں 100 مرتبہ پڑھتا ہے تو اس سے زیادہ افضل عمل کسی کا نہیں، الا یہ کہ اس سے زیادہ کوئی پڑھ لے۔ مختلف تسبیحات، آدمی تسبیحات کو دیکھیے، اللہ کو بڑے محبوب ہے یہ سب کے سب کلمات۔ آدمی چلتے پھرتے تنہائی میں ہے، دل میں اس کو پڑھتا رہے، ریا اور دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، نفلی عبادتیں چھپ کر کرنا چاہیے۔ جیسے بعض لوگوں کا معمول ہوتا ہے تو بڑا عجیب و غریب سا محسوس ہوتا ہے کہ ہاتھ تسبیح لیے رہتے ہیں، جس جگہ سے گزرتی ہیں جہاں بیٹھے رہتے ہیں لوگ نظارہ کرتے رہتے ہیں۔ اور اب تو لوگوں کی ترقیات کا یہ عالم ہے کہ کچھ لوگ تسبیح پڑھتے رہتے ہیں اور بات بھی کرتے رہتے ہیں، ایک ساتھ 2 in 1، یعنی پڑھنا بھی چالو رہتا ہے اور تسبیح کے دانے بھی گنتے رہتے ہیں۔ چھپ کر کے نیک عمل ہمیشہ چھپ کر کے کرنا چاہیے، نوافل خاص طور سے لوگوں سے چھپا کر کے، فرائض بالکل اعلانیہ اور واضح طور پر کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، سنن اور نوافل گھر میں پڑھنا چاہیے، خاص طور سے رات کی جو نماز ہے تو وہ گھر ہی کے اندر پڑھنا ہے، بالکل لوگوں سے چھپ کر کے، تاکہ بچوں وغیرہ کی بھی تربیت ہوئے نماز کی وجہ سے، یہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا۔ تو اعمال کتاب و سنت کے مطابق اخلاص عقیدے کی درستگی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ یہ جو ایام ذی الحجہ سے ابھی گزر رہے ہیں، ایک طبقہ مسلمانوں میں، مسلمان کوئی طبقہ اس کو نہیں مانتا، باوری اور شیعہ، یہ صحابہ اکرام کو گالیاں دینے والے، قرآن کو محرف ماننے والے، نبی سے افضل اماموں کو ماننے والے، ان کے عقائد جو ہیں کفریہ عقائد ہیں، اس پر امت کا اتفاق ہے۔
اس میں ایک طبقہ ایسا ہے کہ ایک روز پہلے قربانی کر لیتا ہے، ایک طبقہ ایسا ہے نماز سے پہلے قربانی کر لیتا ہے، جبکہ صاف حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی عجیب و غریب دلیل دیتے ہیں۔ ان کا طبقہ، پہلا طبقہ جو ہے بہارا، ان کا تو فاطمی کیلنڈر چلتا ہے ایک دن آگے۔ اللہ نے جو کیلنڈر بنایا ہے، یسألونک عن الأہلہ، چاند، یہ کیلنڈر ہے، چاند کو دیکھ کر کے روزہ شروع کرے، چاند کو دیکھ کر کے، ہر چیز چاند سے ہے، لیکن ان کا معاملہ کیلنڈر سے ہے، چاند سے ہٹ گئے نبی کے طریقے سے ایک دن پہلے۔ کچھ نماز سے پہلے کرتے ہیں، کہا اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانی کی اور اس کے بعد شکرانہ پڑھا، ٹھیک ہے تو تیرے بیٹے کو لے جا کر کے لیٹا، ایک دمبا آتا ہے، پھر بعد میں پڑھنے کا شوق بھی پورا کرنا، اور لا الہ الا اللہ جب آپ تو نے ابراہیم خلیل اللہ پڑھا یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ نے جو نماز پڑھی اس کی تفصیلات کیا؟ خیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے نکلے، عید کی ایک انصار کی محلے سے گزر رہے تھے، گوشت کی خوشبو آئی ڈھونڈنے کی، اللہ کے نبی نے پوچھا کسی کے یہاں گوشت بن رہا ہے؟ صحابی نے کہا ہاں اے اللہ کے نبی، ہمارے یہاں، میرے اطراف میں کافی ضرورت مند لوگ ہیں، اسی لیے میں نے فجر کی نماز کے فوراً بعد قربانی کر دی۔ اللہ کے نبی نے کہا تمہاری قربانی نہیں ہے، ذبیحہ ہے، ذبیحہ، کیونکہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے کاٹا ہے، دوسرا جانور ذبح کرو۔ صحابی نے کہا اللہ کے نبی میرے پاس سوائے ایک بچے کے اور کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اسی کی قربانی کر دو، لیکن یہ صرف تمہارے لیے ہے، خاص تھا وہ۔ یہیں سے یہ بھی دلیل نکلتی ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں قربانی کے لیے صاحب نصاب ہونا شرط ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں، کیونکہ ان کے پاس دوسرا کچھ تھا ہی نہیں۔ صاحب نصاب رہتے تو سال بھر مال رہتا ہے جس کے پاس، اس کا معاملہ ہے، اور قربانی کے ایام اس کے بعد کے بھی ہیں، لا سکتے تھے وہ، جس کے پاس ایک جانور خریدنے کی طاقت ہو وہ قربانی کرے۔ ہمارے یہاں بھی قربانی کے ایام میں بھی بہت سارے امور ایسے ادا کیے جاتے ہیں جو یا تو شریعت کی مخالفت ہے، یا اللہ کے نبی کے احکامات کے بالکل خلاف عمل ہوتا ہے، یا بعض لوگوں نے اس میں اضافہ کر لیا ہے۔ جیسے مثلا قربانی کے ایام میں خاص طور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی ایک حصہ بکری میں، 7 بڑے جانور میں۔ اونٹ میں سفر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 کی اجازت دی۔ ایک حصے کا مطلب ایک گھر، ایک خاندان، پورا ایک گھرانہ جس ہانڈی میں کھاتا ہے، اگر کمبائنڈ فیملی ہے تو سب کے لیے کافی ہے۔ اب اگر آدمی ایک بکری قربان کر رہا ہے اور دعا پڑھنے کے بعد پوری بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر یہ کہہ لیتا ہے میں اور میرے گھر والوں کی طرف سے یہ قربانی اللہ قبول فرما، کافی ہے اس کے لیے۔ دلیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بکرے قربان کیے، ایک بکرا آپ نے پورے گھر والوں کی طرف سے کیا اور ایک بکرا پوری امت کی طرف سے، یہ اللہ کے نبی کے لیے خاص تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 2 بکرے قربان کیے۔ اس وقت تو آپ کو 9 بیویاں تھی، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10۔ ایسے ہی آپ نے ایک گائے قربان کی، اس وقت تو آپ کو 9 بیویاں تھی اور خود آپ 10۔ اس لیے کسی بھی فیملی میں اگر زیادہ ممبران ہیں اور ایک بڑا جانور ہے تو اس کے لیے کافی ہے، چھوٹا بھی ہے تو کافی ہے۔ امام شوکانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر کسی ایک فیملی میں 100 افراد ایک ہانڈی میں کھاتے ہیں تو سب کی طرف سے وہ کافی ہے۔ اب ہمارے یہاں بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے، اس میں عجیب و غریب معاملہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ ایک جانور لاتے، اس کو پال پوس کر کھلاتے پلاتے، کافی محبت ہو جاتی، خوب تیار کرتے اور پورے گھر والوں کی طرف سے کرتے۔ بعد میں لوگوں نے ریاکاری کرنا شروع کر دی، دکھاوا کرنا شروع کر دیا۔ صحابہ کرام ایک جانور قربان کیا کرتے تھے، ایک کافی ہے۔ اب ہمارے یہاں اس مسئلے کو اس طرح بیان کر دیا گیا ہے کہ ابھی بھی بعض لوگوں کے نزدیک ایک دن، بعض لوگوں کے نزدیک 2 روز باقی ہے، اسی لیے کچھ مسائل کہ اگر کسی گھر میں زیادہ افراد ہوتے ہیں تو پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ آدمی چٹ لے کر کے کھڑا ہوتا ہے تو پہلا نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کے بعد دیگر اہل خانہ کا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نام کس لیے لیا جاتا ہے؟ 2 وجہ ہوگی اس کی۔ ایک تو یہ ہوگی کہ ایک حصہ اللہ کے نبی کا آدمی کرتا ہوگا، بڑی عجیب بات ہے،
اللہ کے نبی کی صاف حدیث ہے، اگر کسی نیک عمل کو کرنے کے لیے کوئی شخص کسی کو کہتا ہے اور وہ نیکی کرتا ہے تو اس کو بھی اتنا ہی ثواب جتنا کرنے والے کو۔ اب ہم قربانی کر رہے ہیں، کس نے بتایا؟ اللہ کے نبی نے، تو اللہ کے نبی کو تو اللہ پورا جانور دے رہا ہے، ہم 6 حصہ کٹ کر لے رہے ہیں۔ عجیب حساب کتاب، 6 حصہ تو کاٹا کیوں؟ اللہ تو پورے جانور کی دے رہا ہے۔ دوسری بات، کسی ایک صحابی نے ایک اللہ کے نبی کے نام کو پہلے رکھا ہے، پھر اپنے خاندان کے ساتھ گھر کے ایک دلیل، ایک صرف اتنا نہیں۔ جن ائمہ کرام کی تقلید کی جاتی ہے جو مشہور ہیں، ائمہ تو کافی گزرے ہیں، امام سفیان ثوری، امام اوزاعی، امام نخعی ہے، بہت سارے ائمہ گزرے ہیں، لیکن 4 مشہور ہوئے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک، امام شافعی، احمد بن حنبل۔ ان لوگوں نے قربانی کرنے سے پہلے اللہ کے رسول کا، پھر اس کے بعد اپنا، پھر ساتھ نام دیا ویسا۔ اچھا، صرف اتنا ہی معاملہ نہیں ہے، یہ معاملہ ہے کہ اس کے بعد 7 سے زائد نام ہو تو اب دوسرا جانور، وہ ایک کافی ہے سب کی طرف سے، آدمی سب کی طرف سے قربانی کر دے گے، ایک جانور کافی ہے۔ اس سلسلے میں بھی بہت ساری چیزیں ہیں، بہت زیادہ تفصیلات میں نہ جاتے ہوئے اب قربانی کے ساتھ ایک اور چیز جوڑ لی گئی ہے، عقیقہ۔ یعنی اگر بچے کی ولادت ہوئی ہے تو اس کی ولادت کے 7ویں دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کچھ کام کرنے کا، پہلا کام یہ 7ویں دن جو کرنا ہے اس بچے کا عقیقہ کرنا ہے، اس کے بال منڈانا ہے اور بال کا وزن کر کے اتنے وزن کی چاندی صدقہ کرنا ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ 7ویں دن عقیقہ جو ہے لڑکی کے لیے 1 اور لڑکے کے لیے 2، اور اس میں صرف بکری یا بکرے کا حدیث میں ملتا ہے کہ بکری یا بکرے کا عقیقہ کرنا چاہیے، دوسرے کسی جانور کا تذکرہ نہیں ملتا ہے۔ ایک روایت ملتی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ سے ان کے بھانجے نے سوال کیا کہ اگر میں اونٹ قربان کر لوں تو حضرت عائشہ صدیقہ نے ارشاد فرمایا اللہ کے تب تم سنت سے محروم ہو جاؤ گے، اللہ کے نبی نے یہی کیا ہے۔ یہاں کچھ لوگ یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ بھائی ہمارا خانوادہ بہت بڑا ہے، خاندان، تو گوشت زیادہ لگتا ہے، تو آپ کو گوشت کی تقسیم کے لیے نہیں کرنا ہے، سنت پر عمل کرنا ہے۔ اب اگر کسی شخص کا خاندان صرف 4 آدمی کا ہو تو وہ مرغا کاٹ لے گا، آپ بڑا کاٹ رہے ہو تو کیا کرے گا؟ وہ مسائل تبدیل ہو جائیں گے تمہارے خاندان کے چھوٹے اور بڑے ہونے سے۔ سنت پر، حدیث پر عمل کرنا ہے یا اپنے خاندان کو دیکھنا ہے؟ مینٹین کس چیز کو کر رہے ہو تم؟ اگر اللہ تعالیٰ نے تم کو صاحب مال بنایا ہے، عام جانور کاٹ کر کے ذبیحہ کر لیجیے، لیکن سنت وہی رکھیے، لڑکی کے لیے 1، لڑکے کے لیے 2، اور اگر آدمی مالی استطاعت سے، مالی اعتبار سے کمزور ہے تو بھی لڑکی کے لیے، لڑکے کے لیے بھی 1 کر سکتا ہے، موطئ امام مالک کی صحیح سند سے روایت ہے۔ عقیقہ 7ویں روز ہے، بچے کی ولادت کے 7ویں روز۔ اب سب بچے تو 3 ذی الحجہ کو نہیں پیدا ہوتے جن کا عقیقہ ہوتا ہے، کیونکہ ڈاکٹری رپورٹ بھی نہیں ہے کہ اتنے بچوں کی ولادت ہوتی ہے جتنوں کا عقیقہ ہوتا ہے، 3 اور 4 ذی الحجہ، باسی تواسی کو 7ویں روز کرنا ہے۔ آپ بچہ پیدا ہوا محرم میں، ربیع الاول میں، آپ آج کو ڈیلے کر رہے ہیں، یہ کہاں سے آیا؟ عقیقہ تو 7ویں دن ہے، ہم نے اپنی مرضی سے، اللہ رب العالمین نے رسول کو نازل فرمایا اور ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول کا اسوہ اور نمونہ بہترین نمونہ ہے تمہارے لیے، یہ کافی ہے ہمارے لیے۔ اس کے علاوہ عقیقے میں جان دینا ہے، دم، یعنی ایک بچہ اگر لڑکی ہے تو 1 جان اور لڑکا ہے تو 2 جان۔ اب ایک بڑے جانور میں 7 جان تو رہتی نہیں، تو عقیقہ کا عقیقے میں دم، جان دینا ہے، یہ بڑی ضروری چیزیں ہیں۔ قربانی کے سلسلے میں بہت ساری چیزیں ہیں، بعض لوگ جو اس کے خون کے سلسلے میں بدعقیدگی کرتے ہیں وہ بھی بالکل درست نہیں ہے، وہ بھی صحیح چیز نہیں ہے۔ ہم جو عمل کر رہے ہیں، ہم کو عمل کرتے وقت تو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ عمل سنت کے مطابق ہے یا نہیں، اللہ کے نبی نے کیا ہے یا نہیں۔ جو بھی نیکی کر رہے ہیں اللہ کی جناب میں ہم کو اکیلے کھڑا ہونا ہے، اپنے ساتھ دینے، کوئی نہیں آئے گا وہاں۔ قبر میں تنہا جانا ہے، یہ گروہ، جماعتیں، مسلک، یہ بڑے نہیں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے صرف یہ سوال، قبر میں 3 سوال کون سا ہوگا؟ ساری چیزیں ایک طرف رکھی رہ جائے گی، مر ربک،
اللہ کے علاوہ جس کو بھی پکارتے تھے سب اڑ جائیں گے، کوئی ایک نہیں بچے گا۔ تیرا رب کون ہے؟ جس کی عبادت کرتا تھا، جس کو پکارتا تھا، جس سے مانگتا تھا، جس کو پوری کائنات کا خالق و مالک مانتا تھا، کون ہے؟ اللہ نے تو کہا ذرے کے برابر بھی کوئی مالک نہیں ہے۔ کیا کہے گا آدمی؟ ختم سارے معبودان باطل۔ من دین کا، تیرا دین کیا ہے؟ باپ دادا نے جو بنایا وہ، رسم و رواج میں جو بنا وہ، ہم نے جو اپنی مرضی سے ایڈجسٹ کر لیا 7ویں کو 7 مہینے کے بعد عقیقے کو، وہ دین کیا ہے؟ وہ محمد رسول اللہ نے جو بیان کیا وہ، جو اللہ نے نازل کیا ان کے اوپر وہ، یا جو تمہاری مرضی اور سہولت سے چل رہا تھا وہ؟ من دین کا، یہ قبر میں سوال ہوگا، کوئی نہیں ہوگا وہاں۔ جانے والوں کے قدموں کی چانپ سنیں گے، اور اگر برا آدمی رہے گا تو کہے گا ہائے ہائے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ جنازہ جب جاتا ہے جب ہی کہتا ہے وہ، کتنا حیرتناک منظر ہوتا ہوگا۔ اللہ ہر کسی کو بچائے، اپنے چچا کو، بابا کو، بھیا کو، ماما کو، نانا کو، سب کو پکارتا ہوگا، کتنا حیرتناک منظر ہوگا۔ اور اگر نیک رہتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ جلدی چلو جلدی چلو، تم کو معلوم نہیں ہے کن انعامات کا انتظار، کون سے انعامات ہیں جو مجھ کو ملنے والے ہیں۔ کیونکہ وہیں پر جب روح قبض ہوتی ہے اور فرشتے جب اس کو مہکتے ہوئے ایک کپڑے میں لپیٹ کر کے لے کر جاتے ہیں، یہاں پر بھی ایک چیز یاد آئی۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ نیک آدمی کی روح کو فرشتے انتہائی خوشبودار کپڑے میں لپیٹتے ہیں، اور گنہگار آدمی کو انتہائی بدبودار کپڑے میں۔ ہمارے یہاں ایک جھوٹی کہانی بیان کی جاتی ہے، بڑی وضاحت سے جھوٹ کہہ رہا ہوں میں، جھوٹی کہانی۔ ایک حضرت تھے، انہوں نے حضرت جو وہ ہے میکائیل، جو روح قبض کرنے والے فرشتے ہوں، ان کا جھولا چھینا اور پھینک دیا، سب روحیں نکل کر کے بھاگ گئی۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں ایک روح ایک کپڑے میں لپٹی رہتی ہے۔ اب جھوٹے کا تو حادثہ ہوتا نہیں ہے، تو یہ خود جھولے میں کچھ لے کر جاتے تھے تو سمجھتے ہیں یہی معاملہ چلتا ہے، کیونکہ عقل وہیں تک چلتی ہے جہاں کی رہتی۔ جھوٹے اور کذاب شخص نے، جھوٹے اور کذاب لوگ یہ چیزیں بیان کرتے ہیں۔ فرشتے اللہ جو حکم دیتا ہے وہ مجال آتے ہیں، اور کسی کی مجال اور طاقت نہیں کہ ان سے بھڑ جائے، ان سے بھڑ جائے کچھ رد و قضا، بلکہ کسی کا اگر موت کا وقت آتا ہے تو ایک سیکنڈ کے لیے آدمی آگے اور پیچھے، اللہ نے ارشاد فرمایا ایک لمحے کے لیے آگے پیچھے نہیں کر سکتا۔ قرآن کہہ رہا ہے یہ جھوٹے کہتے کذاب، اور ان کو دیکھتا نہیں ہے کوئی سوائے ان کے جن کی روح قبض ہو رہی ہے، ورنہ اطراف میں بیٹھے ہوئے شخصوں کو خیال نہیں ہوتا ہے، بس آنکھیں تنتی ہے اور آدمی آخری سفر پر نکل جاتا ہے۔ تو قبر میں سوالات کیا ہوں گے؟ من دین کا، کیا جواب دیں گے؟ اسی اور کے لیے یہ باتیں نہیں کہہ رہا ہوں، خود ہم کو اپنے آپ کو سوچنا ہے، سب ختم ہو جائے گا، پھر اس کے بعد اللہ کے فرشتے پوچھیں گے تیرا دین کیا ہے؟ من دین کا، من نبیوں کا، کون تھا تیرا رہبر، کون تھا تیرا رہنما، کس کے اسوے اور نمونے کو مانتا تھا؟ اب یہاں آدمی یہ کہے گا کہ میں فلاں کی تقلید کرتا تھا، کہاں ہے؟ جواب درست ہے، ہمارے یہاں حق پر لڑائی کرتے ہیں، فلاں کا مرید تھا، دوسروں کے لیے نہیں، قبر میں تنہا جانا ہے۔ بار بار کہہ گیا، ارشاد فرمایا گیا اللہ تم سے ہر عمل کے بارے میں پوچھے گا، تم سے سوال کرے گا۔ جیسے ہی آدمی کی موت واقع ہوتی ہے فرشتہ آتا ہے، بالکل الگ ہو جاتا ہے، اکیلا ہو جاتا ہے، اب یہاں سے صرف اس کا عمل چلتا ہے، بس جو ہم نے کیا یہ سارے چھٹ جاتے ہیں۔ اسی لیے قیامت کے منظر جب آپ پڑھیں گے تو قیامت کے روز یہ پیشوا اپنے ماننے والوں سے دامن جھٹک لیں گے، جن لوگوں کی وجہ سے دین چھوڑا ہے وہ دامن جھٹک لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سے مخاطب ہو کر کے، کائنات کے امام، ساری دنیا کے لیے رہبر اور رہنما، شافع محشر، جامع کوثر، امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم،
یہودی اور نصرانی آپ سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک ان کے گروہ میں نہ چلے جاؤ، ان کے ملت کی اتباع پیروی نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے گروہ یہ سب نہیں، نازل کردہ دین پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور اس کے بعد کیا ارشاد فرمایا؟ ہر گروہ کی یہی خواہش رہتی ہے ہمارے جماعت میں آ جائے، بس اس کے بعد تو پھر سب چلتا ہے۔ پھر یہاں پر ایسا رہتا ہے ایک جماعت کے اگر ہیں، ابھی میں بیان کروں تو 10 فتوے بیان کر سکتا ہوں۔ ہمارے گاؤں کے اندر ایک مرتبہ ایک مفتی نے فتویٰ دیا، پہلے مرغا جو بیچتے تھے کاٹ کر کے تو اس کو گرم پانی میں ڈال کر کے نکالتے تاکہ اس کا پر وغیرہ چھیلنے میں راحت ہو۔ اب تو مشینیں وغیرہ بھی آ گئی ہے، مگر اب تھوڑا وزن بڑھانے کے لیے بھی تھوڑا ڈالتے ہی ہیں گرم پانی میں۔ تو ایک صاحب نے فتویٰ دے دیا کہ گرم پانی میں ڈال کر نکالنے پر مرغا حرام۔ اب بیچارے پریشان، ہمارا بھی گزر ایک دکان کے پاس سے ہوا، تعلق کا تھا اور جو خرید رہے تھے وہ بھی تعلق کے تھے۔ میں نے کہا تم کون سے مفتی کو مانتے ہو؟ تو کہنے لگے کیوں؟ میں نے نام لیا حضرت والا کا، کہا ان کو، کہا ہاں، کہا انہوں نے حرام قرار دیا، اس کو ڈالنے مت دینا گرم پانی میں۔ مرغے والا پریشان، یہ بھی بڑے چالاک تاجر، بڑا چالاک ہوتا ہے، یہ گئے دوسرے مفتی سے فتویٰ لائے، اس نے کہا جو کہتا ہے وہ دین نہیں جانتا، جائز۔ اب جانتے ہو حرام کس بنیاد پر کہا تھا؟ بولے وہ اندر اس کے جو فضلہ ہوتا ہے جب گرم پانی میں ڈالے تو وہ گوشتوں میں مکس، تھوڑا سا بھی کسی طبیب سے مل لیتے، کسی اور سے مل لیتے، یا گھر میں خواتین سے پوچھ لیتے، ارے اتنا اگر گل جائے گا تو عورتوں کی تو ضرورت ہی ختم ہو جائے گی، مسالہ ملاؤ ختم۔ جب اتنا گل جاتا ہے کہ اندر تک کا مسالہ سب مل جا رہا ہے، تو یہ اللہ نے جو میدا بنایا ہے ہمارا، میدے کے اوپر ایک کور ہوتا ہے، کور، اتنی ہیٹ ہوتی ہے میدے کے اندر کھانا ہضم کرتے وقت تو کہ وہ فولاد کو بھی گلا دیتا ہے، پڑھیے جا کر ہے کہ آپ پھر، اور اس کور کی وجہ سے وہ ہیٹ باہر نہیں آتی ہے، ایسا کور ہوتا ہے وہ۔ اس لیے آپ جب جائیں گے تو وہ حصہ نکالے گا تو ایک جھلی اس کے اوپر سے نکالتا ہے نوچ کر کے، وہی ہوتی ہے، پڑھ لے گئے۔ اب دونوں ایک ہی مکتبہ فکر ہو گئے تھے، خاموش، حلال حرام کا مسئلہ تھا لیکن خاموش، اپنا ہے بھائی، اب کچھ نہیں بولنا ہے۔ ایسے 50 فتوے بنا ابھی کھڑے کھڑے بیان کر سکتا ہوں، تو وہاں پر کوئی وہ نہیں چلے گا، محمد رسول اللہ کا چلے گا، سب چھوٹ جاتا ہے۔ تو کیا کہا؟ جب تک ان کی جماعت میں رہو گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، دوسرے میں رہے تو سوال کہ لنگڑی بکری کھا رہے ہیں تو پھر بھینس کیوں نہیں حلال ہے؟ ارے لنگڑی بکری کی قربانی بھی نہیں ہے، وہ جائز ہے۔ تو ایک صاحب نے کہا کہ بھائی لنگڑی بکری کا دودھ پیتے، ارے کیا بنتے ہو، بھینس کا دودھ پیتے ہو اور اس کا گوشت کھاتے ہو تو قربانی کیوں نہیں؟ تو میں نے کہا لنگڑی بکری کا گوشت بھی کھاتے ہیں، اس کا دودھ بھی پیتے ہیں، قربانی ہے؟ ارے قربانی کے لیے پہلے اللہ نے لسٹ صرف نہیں بنائی ہے، لسٹڈ جانور میں بھی شرط ہے، شرطوں کے باہر رہے گا تو وہ بھی باہر ہو جائے گا۔ نسل کی بات نہیں، بکری کا بچہ بھی رہے گا، لنگڑا ہے باہر، گائے کا بچہ لنگڑا ہے، نسل سے نہیں، اسی کے پیٹ سے بھی رہے گا، شرط پوری نہیں ہوگی تو باہر ہو جائے گا۔ جو شرط ہی میں نہیں ہے، جو نام ہی میں نہیں ہے، اس کو آپ کہاں کھڑا کر رہے ہیں؟ بھائی کیوں لگی ہے؟ اس کیوں میں صرف گریجویٹ، اور اس میں گریجویٹ کے بعد یہ ڈگری ہونا ضروری ہے، اور جو گریجویٹ نہیں ہے وہ جانور آپ لا کر کے کھڑا کر رہے ہیں۔ بات ذرا سے طویل ہو رہی ہے، تو آخری سوال کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی سے کیا کہا؟ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَىٰ هُدَى اللَّهِ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ۔ ہدایت اصل میں اللہ کی نازل کردہ ہدایت ہے، لوگوں کا بنایا ہوا نہیں۔ اور اگر اس کے باوجود تم نے علم آ جانے کے باوجود ان کی پیروی کی تو ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، قیامت کے روز کوئی تمہارا حامی اور مددگار نہیں ہوگا۔ یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ کائنات کے امام سے، عام لوگوں کے لیے کہا جا رہا ہے، کوئی ہمارا حامی اور مددگار نہیں ہوگا۔ جو جس سے محبت کرتا ہوگا اللہ تعالیٰ اسی کے ساتھ قیامت کے روز اٹھائے گا۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر شخص کو اس کے اماموں کے ساتھ بلایا جائے گا۔ دنیا میں آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو جو امور ہم کر رہے ہیں یہ شریعت کے مطابق ہو، ہر عمل کو جو ہم کریں
وقت تو کافی ہو چکا ہے، ورنہ ایک پہلو اور اس میں بہت زیادہ ضروری تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسوے والا پہلو، وہ بھی بہت اہمیت کا حامل تھا، کیونکہ اگر عبادت کی نیت خالص رہتی ہے تو اس کے فائدے بھی ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے نماز کا فائدہ کیا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ 5 وقت تو آدمی نماز پڑھتا ہے، اللہ کے نبی نے کہا ایسے ہی اس کا گناہ جڑ جاتے ہیں صغیرہ، جیسے ایک آدمی 5 وقت تو غسل کرے تو کوئی میل نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا جس شخص کو مسجد کی طرف جاتے ہوئے دیکھو اس کی جنتی ہونے کی گواہی دو۔ اللہ تعالیٰ نے روزے کے بارے میں ارشاد فرمایا ہر عمل کا بدلہ ہے، لیکن روزہ آدمی میرے لیے رکھتا ہے میں اس کا اجر دوں گا، جنت میں اس کا خصوصی ایک دروازہ ہے۔ تو اگر اعمال خالص کتاب و سنت کے مطابق ہوں گے تو اس کی جو خصوصیات اور انعامات ہیں وہ بھی آدمی کو حاصل ہوتے ہیں۔ وقت زیادہ ہو چکا ہے، ورنہ میں دوسرا بھی پہلو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسوے اور نمونے کا لیتا، لیکن وقت نہیں ہے۔ ہمیں واقعہ ابراہیم کو پڑھنا چاہیے۔ آج حالات طاقتیں ہمارے خلاف ہیں، ایسے حالات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ کیا تھا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا۔ شرک اور بدعت میں ڈوبا ہوا معاشرہ ہے، عقیدے کی سوداگری اگر باپ بھی سامنے ہے، خاندان بھی سامنے ہو تو نہیں کرنا ہے۔ آپ نے کہا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ تَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، سب کو گمراہ دیکھتا ہوں۔ کتنے بڑے آدمی، نہ ابا بھی ہے تو بات زیادہ رہی۔ عقیدے کا معاملہ کہیں کوئی سمجھوتا نہیں، بڑی ضروری چیز ہے۔ آج ہمارے یہاں عقیدے کا معاملہ کیا ہے، دین کا معاملہ کیا ہے، آدمی کتنی جگہ سمجھوتا اور سوداگری کرتا ہے۔ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسوے کو سامنے رکھے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین عبادات کو اللہ قبولیت کے درجے پر پہنچنے والے تمام تقاضوں کے ساتھ کرنے کی توفیق دے، اللہ اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق دے، سنت کے مطابق کرنے کی توفیق دے۔ رب العالمین شرک سے ہماری حفاظت فرما، اللہ جو نیکیاں ہم کرے رب العالمین اس کو قبول فرمائے۔ الہ العالمین رب العالمین تیرے کلام کی آیتیں اور تیرے نبی کی حدیث کو ہمارا کردار و عمل بنا دے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك الرؤوف الرحيم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره